میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ بھی ادھر عمل ہوتا رہا وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا رہا کہ کوئی اپنے ذاتی فیصلے ہیں. سعودی حکومت نے جو فیصلے کیے ہوں یا دنیا کی دوسری حکومتوں نے جو فیصلے کیے ہوں، یہ فیصلے ان کو اس ابلیس کی مجلس شورا کی طرف سے دیے جاتے رہے، جس کو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا نام دیا گیا ہے، جس کو علامہ اقبال جیسے دانشور نے ابلیس کی مجلس شورا قرار دیا، اور اس سچائی کا بیان ہے. اور اس ابلیس کی مجلس شورا کے ڈپارٹمنٹس ہیں، انہی میں ایک ڈپارٹمنٹ کا نام WHO ہے. اس کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ بند، تو سب نے بند کر دیا. اب بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، روزانہ ہندوستان میں 20,000 لوگ شکار ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں 6 لاکھ 5 لاکھ لوگ روزانہ شکار ہو رہے ہیں. امریکہ میں تنہا امریکہ میں 50,000 اور 60,000 لوگ روزانہ شکار ہو رہے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو آرڈر آ گیا دجال کی حکومت کا، ابلیس کی مجلس شورا کا آرڈر آ گیا، اب کھولو. تو کھولنا شروع ہو گیا. جب بیماری بڑھ رہی تو کھولو، جب بیماری کمتی تھی تو بند کرو. یہ فیصلہ عاقلانہ ہے، یہ دانش مندانہ ہے. جب میں نے یہ بات کہی کہ حج کا موضوع ہو یا اس کے علاوہ موضوع، ایک موضوع نہیں دیکھنا ہے، کسی ٹاٹ میں مخمل کا جو پیوند لگا دیا گیا ہے وہ دیکھنا نہیں ہے، وہ نمائش نہیں دیکھنی ہے، پورے اس مجموعے کو دیکھنا ہے، اس سڑے ٹاٹ کو دیکھنا ہے، اس گندے لباس کو دیکھنا ہے. تو میں نے جب یہ بات کہی کہ یہ ایک ابلیسی اور دجالی نظام ہے جس کا ساتھ دیا جا رہا ہے، ایک طرف ساتھ دیا جا رہا ہے اسرائیل کے مجرم صہیونیوں اور یہودیوں کا، ایک طرف ساتھ دیا جا رہا ہے امریکہ اور یورپ کے صلیبیوں کا، ایک طرف بیعت کی جا رہی ہے ٹرمپ سے، اور ایک طرف اس کے نامبارک اور منحوس داماد کشنر سے تعلق قائم کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف نتن یاہو سے دوستیاں رچائی جا رہی ہیں، اور ایک طرف اس کے پاس کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاز امارات سے بھیجے جا رہے ہیں، ایک طرف نیوم کے نام سے مہذب قوموں کے علاقوں میں پکنک اسپاٹ بنائے جا رہے ہیں، ایک طرف 300 سینما گھر کھولے جا رہے ہیں، پردے کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ سارا مجموعہ جو ہے، اس میں بات کہی گئی تھی، اس پورے مجموعے میں وہ جو ظالمانہ مجرمانہ مجموعہ ہے کہ اس میں حج کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ دانش مندانہ نہیں ہے، اس کو دانش مندانہ مت کہیے اور اس کو الگ سے ہٹا کر تبصرہ مت کیجیے. اس بنیاد پر میں نے مولانا ارشد صاحب کو مخاطب کیا تھا کہ ایک چیز کو تلاش کر کے اس کی تعریف کرنے کی فکر کی جا رہی. پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، پورا ملک حوالے کر دیا گیا ہے، ہر طرف صہیونیوں کے اڈے ہیں، صلیبیوں کے اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں. جزیرۃ العرب کی سرزمین جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ و مشرکین کو اس سے نکال دو، اور امت نے نکالا تھا. حضرت عمر نے یہ امر شروع کیا تھا، اور پھر پوری تاریخ میں یہ چلتا رہا. پوری تاریخ میں سب سے بڑے مجرم، ملعون، منحوس، بدکار آل سعود ہیں جنہوں نے دوبارہ صہیونیوں کے اڈے قائم کیے، صلیبیوں کو اپنی زمین حوالے کر دی، یعنی اسلام کی زمین ان کے حوالے کر دی. یہ وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے اس امت کو ذلیل کیا، جنہوں نے کشمیر کو بھوکمرا، جنہوں نے یمن کو بھوکمرا کر دیا، اور جنہوں نے مصر میں ایک اسلامی نظام کو قبول نہ کرتے ہوئے ایک یہودی ایجنٹ کو لا کر مسلط کر دیا. جن کا یہ کردار ہے مجموعی، اس کردار کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی تھی. اس لیے اس میں سے حج کے مسئلے کو ہٹا کر دانش مندانہ قرار دینا یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک تماشا ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک تملق ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ سلفی بن گئے ہیں یا اپنے کو اہل حدیث تو صحیح تھے، لیکن وہ اہل حدیث جو آل سعود کے ملازم و متملق ہیں، یہ مجرم اور خبیث قسم کے انسان ہیں جو جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے، جانتے ہوئے کہ مجرم ہے، جانتے ہوئے کہ صہیونیوں اور صلیبیوں کے دوست ہیں، جانتے ہوئے کہ پورے جزیرۃ العرب کو وہ اسلام سے نکال کر صہیونیت کے حوالے کر رہے ہیں. یہ سب جانتے ہوئے ان کے دلوں کو معلوم ہے کہ حق یہ ہے، لیکن ان کی زبانیں بکی ہوئی ہیں، ضمیر بک چکے ہیں، اس لیے یہ دوسرے انداز کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے مجھے کھل کر یہ کہنا پڑتا ہے، ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہ دانش مندی کسے کہتے ہیں،
میں بھی جانتا ہوں کہ کون سا عمل کب کرنا ہے اور کس بنیاد پر کرنا ہے۔ ہندوستان میں بھی میرا یہ کہنا تھا کہ دین کا جو حوالہ ہے، پہلے ہی دن سے تعاون امواس کے حوالے سے جو باتیں الحمدللہ میں نے کی اور بعض حضرات نے کی، اس بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ لیں گے۔ ہم اس لیے فیصلہ نہیں لیں گے کہ ابلیس کی مجلس شورا کا یہ آرڈر آ گیا ہے، اس لیے نہیں کہ دجال نے حکم دے دیا ہے، بنیاد یہ نہیں ہوگی۔ اور جب بنیاد یہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں اور آپ کی نگاہیں اللہ پر نہیں ہیں، رسول اللہ پر نہیں ہیں، وقت کے مجرم و ذلیل حکام پر ہو گئی ہیں اور ان کے چھچڑوں پر ہو گئی ہیں۔ اس لیے صورتحال بدلی ہوئی ہے۔ تو دوبارہ کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے اپنی جگالی شروع کی، جو کچھ بھی انہوں نے حرام کھایا تھا اس حرام کی قے کرنا شروع کی، اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ پھر میں یہ بات صاف کر دوں کہ حق حق ہے، وہ قرآن سے ملے گا، حدیث سے ملے گا، کسی حکومت کے عمل سے ہرگز نہیں، بالخصوص وہ حکومتیں جن کے تعلقات آل صہیون سے اور آل صلیب سے ثابت ہیں، کھلے بندوں، جنہوں نے اسلامی تحریکات کا خاتمہ کیا، جنہوں نے سوریہ کو اور عراق کو ننگا بچا کر دیا، ان مجرموں سے بس اللہ ہی نمٹے گا۔ اسی کی دعا کرنی چاہیے اور وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کے خلاف، ان کے آقاؤں کے خلاف اور ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔